الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے آج ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ احباب دی وقار، اس آیہ بینہ میں بھی اللہ جل شانہ نے اپنی نیک بندی حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت مریم کی والدہ ماجدہ نے آپ کے لیے نظر مانی تھی کہ میں اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی اور یہ بیت المقدس کے لیے وقف ہو، ان کی خدمت وغیرہ کرے گا جو بھی میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا۔ تو بارکہ بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے پھر اس بیٹی کو اللہ کی راہ میں کس انداز سے وقف کیا اور رب تعالیٰ نے کس انداز سے اسے شرف قبولیت عطا فرمایا اور کس انداز سے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو اس آیہ بینہ میں ارشاد فرمایا، بیان فرمایا فتقبلها ربها بقبول حسن، تو اس کے رب نے اس کو اچھی طرح قبول فرما لیا۔ یعنی حضرت مریم کی والدہ نے چونکہ نظر مانی تھی کہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں، تو جب یہ بچی پیدا ہوئی حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا، تو آپ کی والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ اسے اٹھا کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر جو بیت المقدس کے اس وقت کے دربان تھے ان کے پاس تشریف لے آئیں اور آ کر انہیں کہنے لگی کہ میں نے تو اس طرح سے نظر مانی تھی اور یہ بچی ابھی ہے بھی چھوٹی، اسے بیت المقدس کے اندر رکھنا تو مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس لیے کہا کہ میں اپنی کفالت سے ذمہ داری کو ختم کرتی ہوں اور یہ آپ کے سپرد کرتی ہوں کہ یہ جو کہ اللہ کی راہ میں وقف ہے بیت المقدس کی خدمت کے لیے، لہذا یہ آپ کے پاس رہے گی، آپ ہی اس کی کفالت کریں گے اور سارے معاملات کریں گے۔ انہوں نے بھی بڑی خوش دلی سے قبول کیا، کیونکہ آپ کے جو والد گرامی تھے وہ بیت المقدس کے خاص متولیوں میں سے تھے اور اس وقت کے گویا کے امام تھے، لوگ ان کے پیچھے نماز اور مخصوص جو عبادات ہوتی تھیں ان کی اقتداء میں کیا کرتے تھے، تو انہوں نے اسے اپنے لیے شرف سمجھا کہ ہمارے امام کی بیٹی میرے پاس رہے، میری پرورش میں رہے۔ ادھر سے کچھ لوگوں نے اوروں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہ ہماری پرورش میں آنی چاہیے، اور ساتھ ہی حضرت زکریا علیہ السلام انہوں نے بھی مطالبہ کیا چونکہ اس بچی کی خالہ میرے نکاح میں ہے اس لیے یہ میری پرورش میں آنی چاہیے۔ تو بارکیفی اس انداز سے پھر کچھ تنازع ہوا کہ اس بچی کی پرورش کون کرے، چونکہ آپ کے والد گرامی تو آپ کی پیدائش سے پہلے انتقال کر چکے تھے، والدہ ویسے بوڑھی تھیں، وہ کفالت کر نہیں سکتی تھی، اور انہوں نے ویسے ہی بیت المقدس کے لیے چونکہ نظر مان رکھی تھی تو انہوں نے تو اسی وقت ہی اسے پیش کر دیا جیسے ہی پیدائش ہوئی۔ تو بہرکیف جب لوگوں میں آپس میں تنازع ہوا کہ کون اس کی پرورش کرے گا،
تو پھر فیصلہ یہ طے پایا کہ دریائے اردن پہ جاتے ہیں، اور وہ قلم جن قلموں کے ذریعے تورات کو لکھا جاتا، تورات کی خطاطی جن قلموں کے ذریعے کی جاتی تھی، کہا کہ سارے اپنے اپنے وہ قلم دریا کے اندر ڈالیں گے، جس کا قلم پانی کے اندر سیدھا کھڑا ہو گیا وہ اس کی کفالت کرے۔ اب اس انداز سے چلے قلم لے کر، وہ جو دربان تھے انہوں نے بھی اپنا قلم پانی میں ڈالا، دیگر کچھ لوگوں نے بھی ڈالا، اور حضرت زکریا علیہ السلام آپ نے بھی اپنا قلم جب پانی میں ڈالا تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی میں اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے زمین کے اندر نیزہ گاڑا ہوتا ہے۔ تو بارکہ فیصلہ ہو گیا کہ ان کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کریں گے۔ تو اس کا یہاں پہ تذکرہ بھی فرمایا کہ والدہ نے فوراً وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے پیش کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے قبول فرما لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی کفالت کی ذمہ داری کس انداز سے حضرت زکریا علیہ السلام کو سونپ دی، اس کا بھی یہاں پہ تذکرہ کیا۔ ارشاد فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ تعالیٰ نے اس نظر کو قبول فرمایا، یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو قبول کیا اور بہت خوبصورت انداز سے قبول فرمایا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کی بہت اچھے انداز سے پرورش فرمائی۔ ان کی پرورش کے بارے میں علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش اس انداز سے اتنی تیزی سے ہوئی کہ جتنا کوئی ایک بچہ 1 سال کے اندر بڑا ہوتا ہے اور اسے شعور اور فہم آتا ہے، حضرت مریم کو 1 دن کے اندر اتنا شعور اور فہم آ جاتا، اتنی بڑی ہو جایا کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ نے بہت اچھے انداز سے خوبصورت انداز سے اس کی پرورش پائی۔ تو یہ اسی انداز سے خوبصورت پرورش تھی کہ آپ بہت تیزی کے ساتھ بڑھی اور بہت زیادہ فہم و فراست اور فہم و دانائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ پھر فرمایا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا کو ہم نے اس کا کفیل بنایا۔ وہ میں نے عرض کر دیا کس انداز سے کفیل بنایا کہ قرآن اندازی کی گئی، اور حضرت زکریا رضی اللہ تعالی عنہ، زکریا علیہ السلام کے گھر میں چونکہ آپ کی خالہ تھی حضرت مریم کی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ گویا کہ حضرت زکریا کے توسل سے اپنی خالہ کے پرورش کے اندر آئے۔ اور اصول بھی یہ ہے، بخاری شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ بڑی تفصیل سے بیان ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں الخالۃ کالام، جو خالہ ہوتی ہے یہ ماں کی طرح ہوتی، تو ماں کے بعد بچے کے لیے ماں کی حیثیت کا جو درجہ اور شفقت ملنی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ خالہ سے میسر ہوتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا الخالۃ کالام، خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے۔ تو حضرت مریم کی پرورش کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کے توسل سے گویا کہ آپ کو آپ کی خالہ کے سپرد کر دی۔ بہرکیف حضرت زکریا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بڑے اچھے انداز سے ان کی پرورش کی، خوبصورتی کے ساتھ انہیں تعلیم و تربیت دیتے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب حضرت مریم جوان ہوئیں اور اس وقت علاقے میں قحط پھیل گیا، لوگوں کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہ رہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ بھی بڑے پریشان ہو گئے، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر حضرت مریم کی کفالت آپ کے اوپر مشکل ہو گئی کہ اپنے لیے معاملات کرنے مشکل تھے، پھر حضرت مریم کی پرورش کرنا یہ بھی معاملہ تھا۔ تو پھر معاملات ہوا کہ اب حضرت مریم کی پرورش کون کرے گا؟ پھر دوبارہ قرآن اندازی کی گئی کہ اب ان کی پرورش کی ذمہ داری کو کون سنبھالے گا؟ تو پھر مفسرین کرام نے بیان کیا کہ حضرت جریج جو تھے ان کے نام قرآن نکلا کہ اب یہ ان کی پرورش کریں گے۔ حضرت جریج چونکہ قحط سالی والا وقت تھا
جب ان کے نام قرآن نکلا تو انہیں بھی تھوڑی سی پریشانی ہوئی کہ اب میں ان کی کفالت کس انداز سے کر پاؤں گا۔ ہمارے امام کی بیٹی بھی ہے، عزت و شرف والی بھی ہے، اللہ کی بڑی برگزیدہ بندی بھی ہیں، اور قحط سالی کا عالم یہ ہے کہ اپنے لیے اشیاء پوری کرنا مشکل ہے، ان کی کفالت میں کیسے کروں گا۔ تو جب حضرت مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ جریج کے چہرے پہ تو کچھ پریشانی کے آثار ہیں، تو انہوں نے آپ کو دلاسا دیا، کہنے لگی کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر بندے کا کفیل ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسے بندوبست کرے گا کہ سارے معاملات ہوتے چلے جائیں گے۔ بارکہ پھر رب تعالیٰ نے ایسے معاملات کیے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو رضی اللہ تعالی عنہا کو رب تعالیٰ نے بے موسم پھل عطا فرمانا شروع کر دیا، اور بیان کیا جاتا ہے کہ گرمیوں کے اندر ان کے پاس سردیوں والے پھل موجود ہوتے تھے، سردیوں میں گرمی والے پھل موجود ہوتے تھے، اور بے موسم انگوروں کے انتہائی خوبصورت خوشے آپ کے پاس ہمیشہ لٹک رہے ہوتے تھے۔ اس کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا آگے اللہ جل شانہ نے کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، کیونکہ رشتہ داری تو تھا ہی صحیح حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے، پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مخصوص عبادت خانہ یا اپنا حجرہ بنا رکھا تھا جہاں آپ رہتی تھی، اور وہاں پہ اللہ کا ذکر کرتی تھی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی ان سے ملاقات کے لیے جاتے تھے، دیکھتے تھے کہ باہر قحط سالی پھیلی ہے، لوگ بھوکوں سے تنگ پڑے ہیں، اور حضرت مریم کے پاس رنگوں رنگ کے پھل موجود ہیں، خوبصورت قسم کے پھل موجود ہیں۔ تو اس کا یہاں پہ تذکرہ فرما کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریا ان کے محراب میں یعنی ان کے عبادت خانے میں تشریف لے جاتے، وجد عندہا رزقا، تو وہاں پہ رزق موجود پاتے، یعنی طرح طرح کے پھل وہاں پہ موجود ہوتے تھے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، تو حضرت زکریا نے سوال کیا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آ گئے، یہ بے موسم پھل، گرمیوں والے پھل سردیوں میں، سردیوں والے پھل گرمیوں میں، یہ آپ کے پاس کہاں سے آ گئے؟ قالت هو من عند اللہ، تو آپ نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ تو بارکہ احباب دی وقار حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ آل عمران میں سے ہیں، اس سورت کا نام بھی آل عمران اسی وجہ سے رکھا گیا کہ اس میں آل عمران کا تذکرہ ہے۔ تو آل عمران میں سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی بہت برگزیدہ ولیہ تھیں، اللہ نے انہیں ولایت کے بلند مرتبے پر فائز فرمایا تھا، اور انہی کے بطن سے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک خاص پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے اندر جلوہ گر فرمایا۔ تو بارکہ احباب دی وقار یہاں سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا پہ رہتا ہے، اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے، اللہ کی عبادات میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے، تو پھر رب تعالیٰ اس انداز سے اس کی معاونت کرتا ہے کہ رب تعالیٰ بے موسم پھل انہیں عطا فرما دے، اللہ انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آنے دیتا۔ تو احباب دی وقار یقیناً اگر ہمارا بھی توکل اور ایمان اتنے کمال درجے کا ہوگا تو رب تعالیٰ ہمیں بھی بے موسمی چیزیں عنایت فرمائے، رب تعالیٰ ہمیں بھی رزق کے اعتبار سے کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہیں کرے گا، بلکہ رب تعالیٰ جب بندہ اللہ پہ توکل کرتا ہے تو ایسی جگہوں سے بندے کو رزق عطا فرماتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور بندے کے معاملات حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی ذات پہ کامل توکل عطا فرمائے، اور اللہ کے جتنے بھی نیک اور برگزیدہ بندے ہیں ان کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے ان کی تعلیمات پہ اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔